اسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں مہر تو ملتا ہی ملتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، وہ شوہر سے ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں یا اس کو راضی نامہ وہ لوگ کہتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں کہ ایسا کرو تم ہمیں مہر کے علاوہ 5 لاکھ روپے دے دو تو پھر میں نان نفقے وغیرہ کا کوئی کیس نہیں کروں گی بلکہ سارے کیس ختم کر دوں گی۔ تو اس طرح 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بھی وہی ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو طلاق اس کو دی گئی ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ شرعی لحاظ سے دوران عدت اس کو نان نفقہ ملے گا، اور فرض کر لیں کہ وہ نان نفقہ اگر وہ حساب کرتی ہے تو اس کو 3 حیض کا یا 3 مہینوں کا، اگر حیض نہیں آتا یا حاملہ ہے تو 9 مہینے تک بھی تقریباً چل سکتا ہے، وہ حساب کرتی ہے تو فرض کر لیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بنی جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے کہ پھر تو راضی نامہ ٹھیک ہے کہ بھئی 2 لاکھ مجھے ایڈوانس دے دو، میں کیس ختم کرتی ہوں، کہاں پھر کورٹ میں آ کے جمع کراتے رہو گے، آگے چلتا رہے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اتنا نان نفقہ نہیں بنتا ہے، کم بنتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ کیس میں پھنسا کے بلیک میل کر رہی ہے، تو پھر بھی یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر عورت نہیں مان رہی تو مرد صلح کر سکتا ہے، اس کو صلح کرنا کہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں عورت کا لینا گناہ ہوگا، غلط ہوگا۔ شوہر اگرچہ گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ کیس سے بچنے کے لیے جان چھڑا رہا ہے، تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں عورت کی طرف سے چونکہ ناجائز ایک فعل کا صدور ہوا ہے اس لیے عورت گناہگار ہوگی۔ تو ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چند ٹکے آپ کے زیادہ عرصے کام نہیں آ سکتے ہیں، نہ اس سے آپ کی زندگی چل سکتی ہے۔ یہ جتنا آپ زبردستی اس طرح سے لیں گی عدت، خاص طور پہ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد، تو میدان محشر میں آپ کو اور سابقہ شوہر کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ حساب لے گا باقاعدہ کہ مجھے دو میرا پیسہ واپس، اور وہاں پہ آپ پیسہ نہیں دے سکتی، آپ کو نیکیاں اپنی دینی پڑیں گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ شریعت کو فالو کریں، اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ